بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے زکوٰۃ ادا کی ہے، جو مال میں غریبوں کا حق تھا وہ ان کو دیا ہے، جو آپ نے حق مقرر کیا تھا غریبوں کے لیے انہوں نے وہ مقرر کردہ جو ہے ان تک پہنچا دی ہے، تو آپ اس کے مال میں برکت عطا کر دیں۔ غریب بات ہے، فرشتوں کی دعا اگر لازمی طور پر قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے جو آپ نے حق مقرر کیا تھا غریبوں کا اس کے مال میں، اس نے وہ حق ادا نہیں کیا، لہٰذا اس کا مال تباہ و برباد فرما دیں۔ تو فرشتے جو ہیں ان کی دعا پہ اللہ رب العزت اس مال کے اندر برکت ختم کر دیتے ہیں، اور تباہ و برباد کا مطلب یہی ہے کہ اس میں برکت ختم ہو جائے۔ اب ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور 1 لاکھ کمانے کے بعد بھی اس پہ پریشان ہے، کیونکہ کبھی کہتے ہیں جی مہینے کے آخر میں پوچھیں حضرت کیسے ہیں، بس یہ کچھ نہ پوچھیں، حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ تو حالات ٹائٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جو غریبوں کا حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف زکوٰۃ ہی دے، صدقات اور خیرات بھی لازمی طور پر کرنے چاہیے۔ اور زکوٰۃ اور خیرات صدقات اور خیرات جو انسان کرے وہ لازمی نہیں ہے کہ ہزاروں میں کرے، لاکھوں میں کرے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے روزانہ کی بنیاد کے اوپر صدقہ خیرات کرتا رہے۔ اور اللہ کے ہاں عدد مطلوب نہیں ہے کہ عدد کیا تھا، جو صدقہ کیا ہے، جو خیرات کی ہے، وہ عدد کیا تھا اس کا، بلکہ اللہ کے ہاں تو اخلاص ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ انسان 1 روپیہ بھی صدقہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ عطا کریں گے۔ اور ایک انسان لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، دنیاوی کوئی غرض ہوتی ہے اس کی، تو اللہ رب العزت اس کا اجر ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو ہر انسان یہ کوشش کرے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے۔ آج کل تو بچے بھی جیب خرچ تقریباً 100 روپیہ 50 روپے لے ہی لیتے ہیں، تو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا صدقہ کر دیا کرے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو جتنا بچے جیب خرچ لے لیتے ہیں اس سے، تو اس میں اللہ رب العزت مال کے اندر برکت بھی ادا کریں گے۔ اور یہ صدقہ جو ہے یہ صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ صدقہ کریں پورے گھر والوں کی طرف سے، یہ میں صدقہ کر رہا ہوں آج کے پورے دن کا صدقہ ہے سارے گھر والوں کی طرف سے، تو اللہ رب العزت سب کی طرف سے قبول کریں گے۔ اور صدقہ اگر انسان کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے پورے دن کی، تو اس لیے صدقہ لازمی طور پر کریں۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب کے اوپر فرض ہوگی، لیکن صدقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب کے اوپر ہی فرض ہے، وہ ہر بندہ صدقہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال کے اندر برکت نہیں ہے یا مال کم ہے یا مالی حالات جو ہیں وہ ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو مالی حالات کو کشادہ کرنے کے لیے بھی صدقہ ہی ہے۔ تو ایک آسان نسخہ ہے صدقے کا کہ صدقہ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت مالی حالات کے اندر بھی وسعت عطا کریں گے۔ اور وہ صدقہ میں نے بتایا کہ لازمی نہیں ہے کوئی ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، تو تھوڑا تھوڑا ہو، 10 روپے کر دیے، 20 روپے کر دیے، 50 روپے کر دیے، جتنا بھی ہو سکے۔ اور پھر آسان حل یہ بھی ہے، 10 روپے دیتے ہوئے بعض اوقات انسان کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ میں 10 روپے اس کو دوں گا، کوئی کیا کہے گا، 10 روپے نہ دیں۔ اب ایسا کریں کہ اپنے پاس ایک باکس رکھ لیں، ایک ڈبہ بنا لیا، اور اس میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اگر 10 روپے بھی ڈالیں تو مہینے کے بعد 300 روپیہ بن جاتا ہے، اور 300 روپیہ آپ کسی کو دے دیں، صدقہ کر دیں۔ بہرحال آج اس میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، للفقراء والمساکین، مفلسوں کا ہے اور محتاجوں کا حق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور دوسرا ایسا شخص جس کے پاس کھانے پینے کو تو کچھ ہے لیکن بہت زیادہ مالی حالات اس کے کمزور ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ، کہ بالکل بس اونے پونے میں بمشکل کھا پی لیتا ہے،
اس سے آگے اس کے لیے کچھ نہیں، 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے کہ اسی میں سے ان کو دے دیا جائے تو یہ ان کے لیے حلال ہو جائے گا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے صاحب استطاعت ہے، لیکن یہ کہ وہ کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اس کو تنخواہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کا دل پرچانا منظور ہے، مطلب والمؤلفۃ قلوبہم کے بعض لوگ اس وقت نئے مسلمان ہوتے تھے اور ان کا ڈر اور خطرہ یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ ان کو لالچ دیں اور یہ لوگ یہاں سے پھسل جائیں اور دوسری طرف چلے جائیں۔ یہ ایسے لوگ اس سے مراد ہیں کہ ان کے لیے اگر تھوڑی سی محبت اور شفقت اس معاملے میں کر دی جائے تو وہ لوگ مسلمان ہو سکتے تھے، تو اس حوالے سے زکوٰۃ کے مال میں سے انہیں بھی دیا جا سکتا تھا کہ بھئی تھوڑے سے معاملات ان کے ٹائٹ ہو گئے، ان کو پیسے دے دیے، زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مال دے دیا اور ان کو ترغیب بھی دی اسلام کی طرف، تو اسلام لے آتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب بہت زیادہ کمزور تھا اسلام، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اسلام کی بھی قوت اور طاقت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا تھا کہ بھئی آپ یہ پیسے لے لیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے ان معاملات کے اندر، تو ایمان لے آتے تھے۔ اور پھر رقاب، اور گدنوں کو چھڑانے میں، گدنوں کو چھڑانے میں یہ کہ بعض غلام ایسے ہوتے تھے کہ ان کے آقا انہیں کہتے تھے کہ آپ اتنا مال اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، تو ان کے ساتھ تعاون زکوٰۃ کے مال میں سے کیا جا سکتا تھا۔ کبھی یہ زکوٰۃ کا مال آپ لے لیں اپنے مالک کو دیں تاکہ آپ اپنی جان چھڑا لیں، ایک مسلمان ہے غلام ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال پہلے بات ہوئی تھی کہ صرف مسلمان ہی کو دیا جا سکتا ہے، تو مسلمان ہے غلام ہے، اب اس نے آزاد ہونا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، بھی آپ لے لیں اور اپنے مالک کو دیں، جو آپ کی بات اس سے طے ہوئی ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو میں آزاد کر دوں گا، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور جو دامان بھریں، دامان بھریں کہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کی ضمانت دی اور اس کے بعد وہ پھنس گیا، اب وہ اچھا خاصا اس کے اوپر دامان ہے کہ اس نے وہ ادا کرنا ہے، اس لیے بھی وہ کر سکتا ہے، دامان سے جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، جو انسان اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اب اس کو کوئی حادثہ حج کے اوپر جا رہا ہے، وہاں پہ اس کا جو اس کے ساتھ پیسے تھے، جو اس کے سہولت کی چیزیں تھیں وہ ضائع ہو گئی یا وہ چوری ہو گئی یا کوئی اور معاملہ بن گیا، تو اس صورت میں بھی انسان اللہ کے راستے میں اگر نکلا ہو اور ایسا معاملہ کوئی بن جائے تو وہ بھی زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں، اگرچہ گھر میں اس کے حالات بہت اچھے ہوں، کیونکہ اب مسافر ہے، سفر میں ہے اور اس کے ساتھ ہی حادثہ پیش آ گیا، اس کو پیسوں کی تو ضرورت ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کا مال وہ وہاں پر استعمال کر سکتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور راہ کے مسافر کو، راہ کے مسافر کو مطلب یہ کہ جیسے طلباء ہیں مدارس کے اندر، ان کی مثال دینے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا اچھا مصرف ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں کیونکہ حالات آج کل کے جو ہیں وہ ایسے پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیں کس کو نہ دیں بڑے مسائل بن گئے ہیں۔ اب وہ حقیقی معنوں میں کوئی مستحق ہے یا حقیقی معنوں میں کوئی مستحق نہیں ہے، اس میں پہچان کرنا بڑا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر بھی بعض اوقات لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا صحیح علم نہیں ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، حالانکہ حالات کا علم ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ اور یہ مسجدوں کے اندر جو ملاقات ہوتی ہے نا دن میں 5 وقت کی، اسی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہو جائے انسان کو کہ کس کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ اب کیونکہ مساجد کے اندر اس طرح 5 وقت کا جمع ہونا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہمارے لیے، ملاقاتیں پھر جمع ہو بھی جائیں تو ساتھ کھڑا ہونے والا پہچانتا نہیں ہے اس کو، کبھی یہ کون ہے، کبھی سلام دعا نہیں، بس نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکل گئے، اور حالات سے واقفیت بالکل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نام سے واقفیت نہیں ہے، اور آمنا سامنا بھی ہو گیا تو کبھی سلام دعا بھی نہیں ہوئی، اس لیے پتہ نہیں ہوتا حالات کا کہ کیا چل رہے ہیں۔ تو در حقیقت وہ تو یوں اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اکٹھے ہوں گے، 5 وقت دن میں جمع ہوں گے، سلام دعا ہوگی، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوگی، پتہ چلے گا کون کیا کر رہا ہے۔
اور جو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں، اٹھنا بیٹھنا رکھیں، آنا جانا رکھیں، حالات سے واقفیت رہیں۔ تو اب کیونکہ یہ چیزیں تقریباً ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلتا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اب زکوٰۃ دینے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی کس کو دیں کس کو نہ دیں، کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، لگے گی نہیں لگے گی۔ تو آسان حل یہ ہے کہ مدارس کے اندر دیں، تو مدارس کے اندر دینے میں یقینی طور پہ لگے گی۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں جی اس میں تو امیر طلباء بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے لگے گی، ان کے اوپر کیسے لگے گی، یا جو غریب طلباء ہیں اس میں تو مالک بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو جب مالک بنائیں گے تو پھر کیسے، مالک بنیں گے نہیں، وہ تو مدرسے کو چلی جاتی ہے، تو پھر طلباء کے اوپر کیسے زکوٰۃ لگے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب مدارس کے اندر طلباء آتے ہیں تو ان سے ایک خاص فارم ہوتا ہے جو فل کرایا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ وکالت نامہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مدرسے کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب طلباء کے لیے زکوٰۃ آتی ہے تو ادھر حقیقت مدرسہ اس کا وکیل ہوتا ہے، اور طلباء کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے ان کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، یہ جیسے مناسب چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، جب تک وہ طلباء پڑھتے رہیں گے تب تک زکوٰۃ دینے والے کو، جس نے وہاں پہ زکوٰۃ، جس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے نامہ اعمال میں حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے، دیکھیں گے یار یہ حفظ تو میں نے نہیں کیا، عالم تو میں ہوں نہیں، تو یہ علم کا ثواب بھی آ رہا ہے، حفظ کا ثواب بھی آ رہا ہے، یہ کس کھاتے میں آ رہا ہے؟ اس پہ اللہ رب العزت فرمائیں گے بھی یہ جو مدرسوں میں دیتے رہے ہو نا، جو طلباء کھاتے رہے اور پڑھتے رہے، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر دیکھیں مدارس کا اتنا بڑا فائدہ ہمیں کیا ہے، اب رمضان میں دیکھیں ہر مسجد کے اندر حافظ ہیں، ایک نہیں کتنے حافظ ہیں جو تراویح کے اندر قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہے مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ اور کبھی مدارس کے حالات کو جا کر دیکھیں، عموماً لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے جی مدرسے میں دے دی، ختم ہوگی بات، ختم نہیں ہوگی بات، جا کر دیکھیں ان کے حالات کیا ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیونکہ میڈیا کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کے ذہن مدارس کے حوالے سے بہت خراب ہو گئے ہیں، اور یہ صرف میڈیا کی وجہ سے۔ اور ہم جا کے دیکھنے کی زحمت کرتے نہیں ہیں، ان کی شب و روز نہیں دیکھتے، وہ صبح کیسے ہوتی ہے، ان کی شام کیسے ہوتی ہے، کیا نظام چلتا ہے وہاں پہ، ہوتا کیا ہے۔ جو میڈیا نے ہمیں سنا دیا وہ سن لیا، اس کے اوپر ہمیں مان لے آئے، تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، آج کوئی بھی بندہ جو ایک کلمہ بھی پڑھ رہا ہے صرف، تو یہ مدارس کی برکت سے ہے۔ آج اگر مدارس محفوظ نہ ہوتے تو ہمیں کلمہ تک شاید نصیب نہ ہوتا، تو اس لیے وہاں جا کے دیکھیں وہاں ہوتا کیا ہے۔ اگر مدارس ہمارے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے وہاں کیا ہوتا ہے، طلباء کا شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے، وہاں پہ تربیت کا نظام کیسا ہے، تعلیم کا نظام کیسا ہے، بچوں کی رہائش کا نظام کیسا ہے، بچوں کے کھانے پینے کا نظام کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو بڑی سبیل اور راہ کے مسافر کو فریضۃ من اللہ، ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے کہ ان کو دینا ہے، ان کو نہیں دینا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں نبی کا بھی اختیار نہیں، بات شروع میں ہو گئی تھی، اللہ نے اپنے طرف سے یہ مصارف کو مقرر کر دیا اور اس کو بیان کر دیا، کیونکہ منافقین نے کہا یہ تو عجیب سا نظام ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے، کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میں مقرر کر دیتا ہوں، اللہ نے مصارف کو بیان کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ اور یہ بیان کرنا کیا تھا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اور حکمت کیا ہے، کس کو کتنا ملے گا، کیوں ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، یہ اللہ رب العزت حکمت والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے یہ مصارف کو مقرر کیا ہے اور ان کو قرآن پاک میں بیان کر